بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرانس میں ان دنوں نسل پرستی اور اسلام دشمنی کا موضوع گرم ہے۔ فرانسیسی میگزین چارلی ایبڈو نے ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس اعلان کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک فرانسیسی ٹیچر کا معمول تھا کہ وہ کلاس میں روزانہ بچوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے دکھاتا۔ بچوں نے والدین کو بتایا، والدین نے حکومت کو متعدد بار شکایت کی، لیکن کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ پھر ایک چیچن مسلم نوجوان نے اسکول کے باہر ٹیچر کا سر تن سے الگ کر دیا۔ ٹیچر کے قتل کو آزادی اظہار رائے پر حملہ سمجھا گیا۔ چند دن پہلے آئیفل ٹاور کے قریب 2 مسلمان خواتین پر چاقوں سے وار کیا گیا اور ان کا حجاب نوچا گیا۔ انہیں گندے عرب کہہ کر طعنے دیے گئے۔ ان میں سے ایک خاتون اب بھی اسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ کسی ریاست کے چند شہریوں کا رویہ نہیں تھا، بلکہ ریاستی سطح پر فرانسیسی صدر نے باقاعدہ اس نفرت پر مبنی مہم کی سرپرستی کرنے اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت جاری رکھنے کا شرمناک بیان بھی دے ڈالا۔ اس کے بعد ریاستی سطح پر ایک عمارت پر توہین آمیز خاکوں کی نمائش کی گئی۔ 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اس ویڈیو کلپ میں اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس نفرت انگیز مہم کے اسباب کیا ہیں اور امت مسلمہ کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ اسباب و محرکات: کبھی حجاب پر پابندی، کبھی توہین آمیز خاکے۔ وجہ وہ خوف ہے جو فرانس کے انتہا پسندوں کو لاحق ہے کہ فرانس میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پچھلے صرف 10 سالوں میں پورے فرانس میں نئے چرچ صرف 12 بنائے گئے اور پرانے 60 چرچز کو بند کرنا پڑا کیونکہ کوئی ان کا رخ نہیں کر رہا تھا، جبکہ پچھلے 10 سالوں میں فرانس میں 800 سے زائد نئی مسجدیں بنی ہیں اور پورے ملک میں مساجد کی تعداد 3500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ صرف پیرس میں 80 سے زائد مساجد اور اسلامک سینٹرز قائم ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ فرانس نے حجاب پر پابندی لگائی تو ان کی اپنی معروف گلوکارہ میلی جرجادیس نے اسلام قبول کر کے حجاب اوڑھ لیا اور ٹی وی چینلز پر حجاب کی وکالت کرنے لگی۔ ان کے کروڑوں فین اور مداح ہیں۔ فرانسیسی میگزین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپ کر اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا چاہا تو ان کے اپنے معروف کھلاڑی پال پوگبا نے اسلام قبول کیا اور عمرہ ادا کر کے مکہ مکرمہ سے پیغام دیا کہ اسلام امن کا دین ہے۔ نکولا انیلکا سے لے کر فرانک ریبیری تک، طارق عبدالوہاب سے لے کر مریم فرانسوا سیرا تک، کتنی ہی فرانسیسی سیلیبریٹیز ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ فرانس میں موجود دعات و مبلغین کا کہنا ہے کہ جب سے گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تب سے مسجدوں میں 40% حاضری میں اضافہ ہوا ہے۔ مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد جامعات کے اساتذہ کی ہے، وہ اسلام کا مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ رپورٹس میں کہا جاتا ہے کہ 2025 تک فرانس کی ٹوٹل آبادی کا 1/4 حصہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوگا۔ مذکورہ باتوں سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ خاکے شائع کرنے کے پیچھے اصل بوکھلاہٹ کیا ہے۔ لیکن ان خاکوں کا سدباب ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں جہاں مغرب احترام انسانیت کا درس دے رہا ہے، اسے باور کرانا ہوگا کہ کائنات کے سب سے محترم انسان کی توہین کے بعد کس احترام انسانیت کی بات ممکن ہے۔ حیرت ہے کہ اسی فرانس میں فرانسیسی استعمار کے افریقی ممالک میں روا رکھے گئے مظالم پر بات کرنے پہ جیل، قید اور مختلف سزائیں ہوتی ہیں۔ یہ کیسی آزادی اظہار رائے ہے؟ امت مسلمہ کا لائحہ عمل اور رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر مسلمانوں کے لیے ریڈ لائن ہے۔ آپ کی حرمت و تقدیس اور دفاع کے لیے ایک مسلمان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سر دست ہمارے کرنے کے کام یہ ہیں: نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور سنتوں پر عمل کریں۔ نمبر 3، دستیاب وسائل سے غیر مسلموں کے سامنے آپ کی سیرت طیبہ کو اجاگر کیا جائے۔ نمبر 4، مسلم ممالک کے حکمران اپنی خاموشی توڑیں اور منظم طریقے سے اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ نمبر 5، OIC کا فوری اجلاس طلب کر کے دنیا پر واضح کیا جائے کہ پیغمبر اسلام کی عزت و ناموس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نمبر 6، مسلم ممالک اپنے ملکوں سے فرانسیسی سفیروں کو احتجاجاً واپس بھیج دیں۔ نمبر 7، فرانسیسی مصنوعات کا وسیع پیمانے پر منظم انداز میں بائیکاٹ کیا جائے۔ نمبر 8، مسلمان کوئی ایسا رد عمل نہ دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، جیسے توڑ پھوڑ، جلاؤ گہراؤ اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی املاک نظر آتش کرنا وغیرہ۔ ناظرین، فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ان کی کون سی مصنوعات ہماری مارکیٹوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ فرانسیسی مصنوعات کی ایک لسٹ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ ان مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے اس کمپین کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔
اور اپنے نبی کا دفاع کرنے میں حصہ دار ہوں گے۔ مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه عالموه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه عالموه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه كل باغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه